معاہدے کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ یہ ممکنہ معاہدہ ہو جائے گا، 60 روزہ یہ معاہدہ دوبارہ سے ہوگا. کیا یہ مستقل امن معاہدہ ہو سکتا ہے یا صرف وقتی طور پر سفارتکاری کے طور پر اس کو بھی دیکھا جائے گا جیسے پہلے اسلام آباد MOU ہوا تھا؟ دیکھیے، جو سب سے زیادہ جو اس وقت امریکہ کا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اسٹریٹ آف ہارمز کھلنی چاہیے. اس نے اپنی ہر طرح کی ملٹری طاقت استعمال کر لی لیکن وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو نہیں کھلوا سکا، اور یہ اس کے لیے ایک باعث شرمندگی بھی ہے، اور اس کا جو اثر و رسوخ ہے گلف کے اندر اور خاص طور پہ ویسٹ ایشیا کے اندر، اس کو وہ بہت بری طرح یہ چیز افیکٹ کر رہی ہے. سو وہ یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد ایک معاہدہ ہو. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اسلام آباد MOU کی طرف دیکھیں تو اس کا کلاس 5 ایکچولی ایران کو یہی ذمہ داری دیتا تھا کہ 30 دن کے اندر انہوں نے ٹریفک کو اس لیول پر لے کر آنا تھا جس پہ 28 فیب تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ اس نے عمان اور ریجنل کنٹریز کے ساتھ مل کے ایک ریجنل سلوشن بنانا تھا تاکہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ دوبارہ کھل جائے اور دوبارہ بند نہ ہو. لیکن اس علاقے کے جتنے ممالک ہیں ان کی جو ہے کنسرنز کو مد نظر رکھا گیا ہو. بٹ انفارچونیٹلی جب امریکہ نے اور اسرائیل نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا تو ہم نے یہ سیکنڈ فیز آف وار دیکھا جس میں اسٹریٹ آف ہارمز دوبارہ بند ہو گئی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کسی طریقے سے نہ دھمکیوں سے کھلوا سکے اور نہ ہی اپنی ایئر پاور کو استعمال کر کے. یہ جو پچھلے ایک ہفتے سے ہم ایک ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ عمان نے آگے بڑھ کے ایک پروپوزل دیا ہے جس کو ایران نے بہت اچھے طریقے سے حاصل کیا. ایکچولی وہی رول ہے جو ایران نے کرنا تھا جو اب عمان کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں کہ صرف ایران اور عمان دونوں اس معاہدے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں بلکہ جتنی ریجنل کنٹریز ہیں خاص طور پہ سعودی عربیہ، قطر، ایون UAE، وہ انہوں نے امریکہ کو کہا ہے کہ جی کہ آپ ابھی فی الحال جو ہے نا ذرا اپنے آپ کو اس کانفلکٹ سے دور رکھیں اور ہمیں اس مسئلے کو ریزالو کرنے دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اس علاقے کی ممالک جو ہیں وہ بیٹھ کے آپس میں بات کریں گے تو ان کے کبھی بھی ڈفرینسز اتنے سیویئر نہیں تھے کہ وہ ریزالو نہیں ہو سکتے. سو ہوپفلی ایک ریجنل سلوشن بن جائے گا، اور جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں 1 دن میں یا 2 دن میں، اور آئی ایکسپیکٹ کہ ود ان دا ویک کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور کیا کہتے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے نا وہ پھر کھل جائے گی. کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز کے نہ کھلنے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ گلف کنٹریز کو اور دنیا کو ہو رہا ہے. گلف کنٹریز کی ٹریڈ نہیں ہو رہی، دے آر لوزنگ منی بائی بلینز ایوری ڈے، اور جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ ایک ریسیشن میں چلی گئی ہے بیکاز آف ہائی آئل اینڈ گیس پرائسز. سو امریکہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے معاہدہ ہو جائے، اور تو انشاءاللہ ہوپفلی ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ کہیے کہ جیسا کہ آج پوری دنیا میں، پاکستان سمیت پوری دنیا میں مقیم کشمیری یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں. بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو یہ قدم اٹھایا گیا اور کشمیر کی آئینی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا. کیا سمجھتے ہیں بھارت نے جن مقاصد کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا بھارت ان میں سفل ہوا؟ بھارت کو وہ مقاصد ملے یا بھارت نے اپنی مزید دیکھا جائے تو اپنی مشکلات میں مزید اضافہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج اپنے پروگرام میں بلایا. مشکلات میں اضافہ کرتی ہے، اور اس کی ایک واحد وجہ صرف یہ ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ ان سے ایگری نہیں کر رہے ان چیزوں کے لیے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، جب 5 اگست 2019 کو انہوں نے آرٹیکل 370 اپنے کانسٹیٹیوشن کا اس کو ایبروگیٹ کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے 2 میجر سٹیپس لیے. ایک تو انہوں نے جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کے سٹیٹس کو تبدیل کر کے اس کو 2 فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ایریاز میں، ایک تو انہوں نے جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کے سٹیٹس کو تبدیل کر کے اس کو 2 فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ایریاز میں تبدیل کر دی، یعنی کہ جموں اینڈ کشمیر اینڈ لداخ. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا انہوں نے جو سب سے زیادہ جو نقصان دہ عمل کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے اجازت دے دی ایک آرڈنری انڈین کو کہ وہ کشمیر کے اندر زمین خرید سکتا ہے اور وہاں کا ڈومیسائل حاصل کر سکتا ہے. سو بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ کشمیری جو کہ ایک بہت لمیٹڈ تعداد میں صرف لاکھوں میں ہیں وہ کو نا تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم انڈیا سے لوگوں کو کشمیر میں شفٹ کیا جائے اور وہاں کی ڈیموگرافی ہی
تبدیل کر دی جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن فارچونیٹلی فار دا کشمیریز کے جو اس وقت وہاں کے جو بچے ہیں, خاص طور پہ جو انڈیپینڈنس موومنٹس وہاں چل رہی ہیں, وہ ہرگز انڈیا کی اس راستے سے بالکل ایگری نہیں کرتی. اور جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3-4 سال میں انڈین گورنمنٹ کی, خاص طور پہ بی جے پی اور RSS کی پالیسیز کو جس طرح انڈین عوام نے رد کیا ہے, اسی طرح ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ان پالیسیز کو کشمیریوں نے رد کیا ہے, اور کشمیر کے اندر مسائل بجائے حل ہونے کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بالکل. اور ایئر مارشل صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا جیسے کہ کشمیر کو تو انہوں نے اپنا انگ بتانے کی پوری کوشش کی, اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی آئینی خصوصی حیثیت کو بھی ختم کیا کہ یہ بھارت کا حصہ ہے, اور واضح طور پر ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بہت لائل ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کشمیری اسٹوڈنٹس جو کہ بھارتی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, ان پر جس طرح سے تشدد کیا جاتا رہا, یہ واقعات سامنے آتے رہے. تو بھارت اپنی ان پالیسیز میں بیک فٹ پر نہیں جاتا, بالکل مطلب وہ ظلم بھی کرتا ہے اور کہتا ہے برداشت بھی کرو, اور یہ بھی کہتا ہے کہ ہم ان کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں. ایکچولی جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے, اب آلموسٹ 14 سال ہو گئے ہیں اس بی جے پی کی حکومت کو انڈیا میں. اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گی کہ پہلے جو تھا نا, لوگ بی جے پی سے ڈرتے تھے, لیکن اب جو ہے اوور آل جو اب جن زی ہے نا, وہ پرائم منسٹر مودی کی پالیسیز کے خلاف کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے. جو ہندوتوا پالیسی ہے, جو بیسکلی RSS کی پالیسی ہے جس کو بی جے پی فالو کرتی ہے, اس میں ہندو جو ہے یا جو مذہب کا جو برہمن ہے, اس کو سینٹرل یا کلیدی حیثیت حاصل ہے, جو کہ ایک سیکولر ملک, جو کہ انڈیا ہمیشہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ ہم سیکولر ملک ہیں اور دنیا کی کوئی بھی مذہب اور جو ہے وہ لوگ آ کے ادھر بڑے آرام سے رہ سکتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ اب یہ نہیں ہے, اب ایسا نہیں, ٹھیک ہے نا. اب جو بھی مائنورٹیز ہیں, جس میں سکھ ہیں, مسلمان ہیں, پارسیز ہیں اور کرسچنز ہیں, یہ چاروں جو ہیں نا, یہ بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. اور کیونکہ مسلمان اس وقت سب سے بڑی مائنورٹی ہیں انڈیا میں, سو وہ کھڑے بھی ہو رہے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف, اور ان کے اوپر ظلم بھی سب سے زیادہ ہو رہا ہے. سو جو آپ نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی, وہ بیسکلی اسی ہندوتوا پالیسی کا ایک تسلسل ہے کہ جس میں مسلمان اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جہاں بھی ہوں, بے شک وہ کشمیری ہوں, بے شک وہ سینٹرل انڈیا یا اپر انڈیا کے ہوں, ناردرن انڈیا کے ہوں, ان کو جو ہے نا بہت برے طریقے سے انڈیا میں اب ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اب مسلمانوں کو تو آپ چھوڑ دیں, آپ یہ دیکھیں کہ سکھوں کے ساتھ اور کرسچنز کے ساتھ کتنی وہاں زیادتی ہو رہی ہے. سو سلولی اینڈ گریجولی جو نئی جنریشن ہے انڈیا میں, وہ کھڑی ہو رہی ہے. اور ابھی ہم نے 1-2 ہفتے پہلے ہی دیکھا کہ کس طرح جن زی نے 50 سٹیز کے اندر مظاہرہ کر کے اپنے مطالبات کو منوایا. سو یہ ایک جب انہوں نے اپنے دھرنے کو ختم کیا, تو وہ ایکچولی اختتام نہیں تھا ان کے کھڑے ہونے کا, بلکہ ایکچولی اب آغاز ہے کہ انہوں نے اب یہ دیکھ لیا ہے اور کہ ہم جو ہیں کیا کہتے ہیں, اگر سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں گے تو یہ بیک ڈاؤن بھی کریں گے. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ جیسے جیسے آگے وقت گزرے گا, سینٹرل گورنمنٹ جو ہے پرائم منسٹر مودی کی, وہ ویک سے ویک ہوتی چلی جائے گی. اور اس کا رزلٹ دنیا میں بھی ہے. دیکھیں, دنیا میں 2 کنٹریز جو ہیں وہ اپنی پالیسیز کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھا رہی ہیں. ایک اسرائیل ہے اور ایک انڈیا ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے جو آپ پہلے چیزیں چھپا لیتے تھے, یا جو آپ نیریٹو سے چیزوں کے اوپر کور اپ ان کو کر لیتے تھے, اب آپ وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اور وہ اپنے جو آڈینس کو اپنے طریقے سے کنونس کرتی ہے. سو اس وقت جو جن زی ہے انڈیا میں, وہ بہت ایکٹیو ہے اور پرائم منسٹر مودی کے خلاف ہے.